ہم نے پہلی دفعہ اسم کو حالت نصب میں جانے والے حرف کو پڑھا تھا، جو کہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل ان کی تعداد 6 ہیں: انا، انا، کأنا، لاکننا، لعل، لیتا۔ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو ایک اعرابی تبدیلی کرتے ہیں۔ اور اعرابی تبدیلی کیا کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ جب وہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو پھر جملہ اسمیہ کا مبتدا نہیں کہلاتا، کیونکہ مبتدا ہونے کے لیے 2 ریکوائرمنٹ ہیں۔ ایک یہ کہ یا عموماً معرفہ ہوتا ہے، اور جو دوسری اس کی مین ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے۔ کیونکہ حروف مشبہ بالفعل اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے تو پھر وہ مبتدا نہیں کہلاتا بلکہ اس حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے، اور اسی طرح خبر بھی جو ہے اسی حروف مشبہ بالفعل کی۔ جو 6 ہم نے حرف پڑھے اس میں سب سے زیادہ جو ہے جو استعمال ہوتا ہے، آپ لوگوں نے قرآن کے اندر بھی دیکھا ہوگا، انا کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور انا جو ہے وہ تاکید پیدا کرتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید بھی استعمال کرتا ہے۔ لام تاکید بھی جو ہے جملے کی ابتدا میں آتی ہے، لیکن بعض دفعہ جب جملہ اسمیہ میں ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو یا مزید زور پیدا کرنا ہو تو انا کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن انا اور لام تاکید اکٹھے ابتدا میں نہیں آ سکتے، اور انا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، صدارت چاہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لام تاکید کو آگے ڈال دیا جاتا ہے خبر کے ساتھ یا قائم مقام خبر کے ساتھ۔ لام تاکید آپ کو معلوم ہے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا۔ جس طرح سے انا ہے اسی طرح سے انا بھی ہے، انا بھی وہی کام کرتا ہے جو انا کرتا ہے، لیکن ایک جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انا جملے کی ابتدا میں آتا ہے، انا جملے کے بیچ میں آتا ہے، اور انا کے ساتھ جو ہے وہ لام تاکید داخل نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ جب انا کے ساتھ بھی لام تاکید کو داخل کرنا ہو تو ایسی صورت میں انا کے ساتھ ریپلیس ہوتا ہے۔ اور باقی جو اس میں حرف مشبہ بالفعل تھے چند ایک تھے، جیسے کانا تھا یا لاکننا تھا یا لعل تھا یا لیتا تھا، ان کا استعمال ہے لیکن کوئی بہت زیادہ استعمال نہیں ہے۔ لعل کا استعمال تو فعل وغیرہ میں بھی کافی آ جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ استعمال پھر بھی اس کا نہیں ہے، لیتا کا سوری۔ تو پچھلی کلاس کے حوالے سے اگر کوئی سوال کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو بتائیں، تو پھر آگے چلیں۔ جی شکیل صاحب، آپ کے پاس کوئی سوال پچھلی کلاس کے حوالے سے؟ نہیں سب صحیح ہے، سب صحیح ابھی ہے۔ تک ڈاکٹر صاحب صحیح آپ کے پاس، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، طارق صاحب آپ کے پاس، حلیم صاحب آپ کے پاس؟ الحمدللہ نہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ نہیں کوئی سوال نہیں۔ طارق صاحب میں کہتا ہوں جی طارق صاحب جی زید نیک ہے، زید صالح، زید صالح، زید نیک ہے۔ اب میں اس کو منفی بنانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں زید نیک نہیں ہے، میں اس کو منفی بنانا چاہتا ہوں۔ منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ میں 2-3 طریقے ہیں جس سے منفی بنایا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ سارے ڈسکس کریں گے۔ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں۔ جملہ اسمیہ کے اندر آپ شروع میں اگر آپ ماں کو داخل کر دیں جملہ اسمیہ میں تو پھر وہ نفی کا مفہوم دے دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں پہلے تھا زید صالح، زید نیک ہے، ماں کا کو اس پہ داخل کر دیا، نفی کر دیا جائے گا تو ہو جائے گا زید نیک نہیں ہے۔ لیکن ماں جب داخل ہوتا ہے تو ماں بھی ایک اعرابی تبدیلی لے کے آتا ہے۔
ما بھی ایک اعرابی تبدیلی لے کے آتا ہے. حروف مشبہ بالفعل اعرابی تبدیلی کیا لاتا تھا کہ وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا تھا. لیکن ما کیا کرتا ہے کہ ما جب داخل ہوتا ہے تو وہ مبتدا کو نہیں بلکہ وہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. خبر کو وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو پھر یہ خبر ہو جائے گی ما زید صالحا. زید نیک نہیں ہے. زید نیک نہیں ہے. آپ اس صورت کے اندر وہی والا قانون جو آپ نے حروف مشبہ بالفعل کا اپنایا تھا کہ جب وہ داخل ہوتا ہے تو پھر مبتدا نہیں کہلاتا، خبر نہیں کہلاتی ہے. وہ مبتدا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن جاتا ہے اور خبر جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر بن جاتی ہے. وہی قانون اب یہاں بھی اپلائی ہوگا. اس کی اگر انالیسس کریں گے تو اس کی انالیسس کیا ہو جائے گی کہ ما کو آپ کہیں گے نفی یا نافیہ، نفی کہہ لیں یا نافیہ کہہ لیں. اب اس ماں کا ایک اسم ہوگا اور اس ماں کی ایک خبر ہوگی. اس ماں کا ایک اسم ہوگا اور اس ماں کی خبر ہوگی. تو زیدن جو ہے وہ اسم ماں بن جائے گا، اور صالح جو ہے وہ خبر ماں بن جائے گی. اور ماں اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ فعلیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. زید صالح، زید نیک ہے. ما زید صالح، زید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر جی. ایک اور ایگزامپل لے لیں. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کون سا جملہ بنے گا انور صاحب؟ دوبارہ بتائیے. جملہ وہی جملہ اس لیے بن گیا اوکے. آپ تو اسی میں پڑھ رہے ہیں نا، تو ابھی تو آپ جو بھی بات کریں گے وہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے بات کریں گے. قرآن مجید کی آیت ہے نا شاید، ہذا بشر ما ہذا. اب یہ بشر کیا ہو جائے گا سر جی؟ بشرن ہو جائے گا. بشرن ہو جائے گا. ما ہذا بشرن، نہیں ہے یہ کوئی بشر. ما ہذا، یہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی انسان. اچھا جی، بعض دفعہ یہ جو نفی ہے، اس نفی میں جس طرح سے حرف مشبہ بالفعل میں انا میں تھا نا کہ اس میں اگر ڈبل تاکید پیدا کرنی ہوتی تھی تو انا کے ساتھ لام تاکید بھی لے آتے. تو ایسے ہی معاملہ جو ہے اس کے ساتھ بھی، نفی کے ساتھ بھی. اور نفی کے اندر اگر آپ نے زور پیدا کرنا ہوتا ہے، مزید زور پیدا کرنا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو خبر ہوتی ہے، جو ماں کی جو خبر ہوتی ہے، اس خبر کے اوپر آپ حرف جارہ با کو داخل کر دیتے ہیں. حرف جارہ با کو آپ داخل کر دیتے ہیں. حرف جارہ با ہم کہتے ہیں، با ہے پڑھتے ہمیشہ بے ہیں، یاد رکھیے گا، لکھتے بے ہیں پڑھتے بائیں. حرف جارہ با کو داخل کر دیتے ہیں. اس سے خبر جو ہے وہ جار میں چلی جاتی ہے، لیکن آپ کی تاکید جو ہے وہ زیادہ زوردار ہو جاتی ہے. جس طرح سے وہ آیت ہے کہ واللہ نہیں ہے اللہ غافل، نہیں ہے اللہ غافل.
اس کے اوپر زوردار تاکید دے دی. زوردار تاکید دی تو کیا کرنا پڑے گا؟ حرف جارہ با لگا دیں گے. حرف جارہ با اپنے خبر کے ساتھ لگا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب یہ غافلن کی جگہ کیا ہو گیا؟ بے غافل ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا طارق صاحب؟ اللہ غافل نہیں ہے، ہرگز اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. اللہ ہرگز غافل نہیں ہے یا اللہ بالکل غافل نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے ہرگز کا ترجمہ لیا، حالانکہ با کا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جب اس کو حرف جارہ میں نارمل استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو ساتھ کے یا کے لگاتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ہے نا، بسم اللہ اللہ کی اذن سے. لیکن جب یہ نفی کے ساتھ آیا تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مزید تاکید پیدا کر دیتا ہے اور آپ اس کا ترجمہ ہوگا اللہ بالکل غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو آیت یاد آتی ہے آپ کو؟ ما ہم بخارجین من النار. ہاں بخارجین من النار بھی ہے. زبردست. ما ہم وہی لکھ دیتے ہیں سر. بخارجین من النار کیا ترجمہ ہوگا اب اس کا؟ سر جی کیا ترجمہ ہوگا؟ عزیز صاحب آپ نے کیا بھی بتائیں. جی یہ ما نہیں، ہم وہ، بخارجین بالکل یا ارگز نہیں نکلنے والے، من النار آگ سے. آگ سے وہ ہرگز نہیں نکلنے والے، وہ ہرگز نہیں نکلنے والے آگ سے. تو جملہ اسمیہ کے اندر اگر آپ کو نفی کا مفہوم کا پیدا کرنا ہو تو آپ اس کے لیے ماں کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتا ہوں. لیکن ماں جو ہے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ماں جب داخل ہوتا ہے تو ماں کیا کرتا ہے؟ ماں خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور جب وہ حالت نصب میں لے جاتا ہے تو اس صورت میں پھر اس جملہ اسمیہ کا مبتدا پھر مبتدا نہیں کہلائے گا، خبر خبر نہیں کہلائے گی، وہ ماں کا اسم اور ماں کی خبر ہو جائے گی، اسی طرح سے جیسے آپ نے شربہ بن فعل کے اندر کیا. ٹھیک ہے سر جی. اچھا جی، میں آپ سے کہتا ہوں جی ڈاکٹر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ جی کیا سوال کیا آپ نے؟ کیا ہے یہ؟ آپ بتائیے کیا ہے؟ ولد صالح جملہ اسمیہ ہے. جملہ اس میں لگ رہا ہے کیا ترجمہ کریں گے؟ ولد نہیں، یہ تو وہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے نیک لڑکا. نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا؟ کوئی نیک لڑکا. کوئی نیک لڑکا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ نکرہ ہے. مرکب توصیف نکرہ ہے. اس وقت آپ کو مرکب توصیفی لگ رہا ہے نا یہ، اور مرکب جی توصیفی ہے. اس وقت آپ کو مرکب توصیفی لگ رہا ہے
لگ ہی رہا ہے نا، ولد صالح ایک ہی طرح سے. اس کے اوپر میں لا داخل کر دیتا ہوں. میں نے اس کے اوپر لا داخل کر دیا. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے جی اس پہ جی لا داخل کر دیا. لا بھی نفی کے لیے آتا. جی کیا ہوگا؟ اگر ماں والے ہی اصول اپنایا جائے تو پھر خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جانی چاہیے. لیکن آپ کا ایک سوال تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا نا کہ یہ کیسا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لا تو وہی اپلائی ہوگا، ماں بھی اسی طرح سے کام کرے گا جس میں لا کرے گا. یہ بھی اپنی خبر کو حالت نصب میں لے جائے گا. لیکن سوال تو آئے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ دونوں نکرہ اور یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ یہ آپ کو پورا مبتدا لگ رہا ہے. تو ایک چیز صرف لا کے حوالے سے آپ سمجھ لیں، لا کے حوالے سے کہ لا جب بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا یہ اسی وقت داخل ہوگا جب مبتدا جو ہے نا وہ نکرہ ہوگا. مبتدا نکرہ ہوگا. اچھا، مبتدا نکرہ ہونے کی بات ہم نے کی تو ہم نے کہا کہ مبتدا نکرہ ہونے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. یاد ہے نا آپ کو مبتدا نکرہ ہونے کی دو وجوہات ہم نے پڑھی تھی. ایک ہم نے پڑھی تھی جو اب تک پڑھی ہے کہ مبتدا نکرہ ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ کہ کوئی جملہ جو ہے دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعا میں خیر کی دعا ہو یا برائی کی دعا. اور دوسری صورت یہ ہے نکرہ آنے کی کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو مبتدا نکرہ. یہ دو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں نا سر، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. جی جی. اب لا کیا کرتا ہے؟ لا سے دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو ہم نے کہا کہ لا اسی وقت داخل ہوگا جب مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہوگا. اور پھر اس کو عربی گرامر والے کرتے ہیں کہ جب لا داخل ہو جاتا ہے تو لا جو ہے مبتدا کو مؤخر ہونے سے بھی روک دیتا ہے. لا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو مؤخر ہونے سے بھی روک دیتا ہے. ادروائز شاید یہ ہوتا صالح ولد ہو سکتا تھا مثال کے طور پہ. لیکن لا کیا کرتا ہے کہ لا بھی نفی کرتا ہے، لیکن لا کی جو نفی کرنے کا جو ایریا ہے نا، ریڈیس جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. وہ لمیٹڈ کیسا ہے کہ وہ اسی وقت کرے گا افیکٹ جب مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہوگا. اور مبتدا اگر نکرہ ہوگا اور مبتدا نکرہ ہونے کی آپ کے پاس دو وجوہات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. ادروائز تو وہ پھر اس تعریف سے آپ باہر آ جائیں گے نا. دو آپ نے ابھی تک پڑھی ہے کہ ایک تو یہ کہ جملہ کو دعائیہ ہو یا پھر مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے. تو یہاں دونوں صورتیں نہیں آ رہی ہیں. تو پھر عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ لا کیا کرتا ہے دراصل کہ لا جب داخل ہوتا ہے تو نکرہ مبتدا کو مؤخر ہونے سے روک دیتا ہے. نکرہ مبتدا کو مؤخر ہونے سے روک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات وہی ہو جائے گی لا ولد، اور پھر یہ صالح کی جگہ کیا بن جائے گا سر؟ صالح. ترجمہ کیا ہوگا اس کا سر جی؟ لڑکا صالح نہیں ہے، لڑکا نیک کوئی نہیں ہے. لڑکا نیک نہیں. ترجمہ نکرہ کا ہی کریں گے نا، کوئی لڑکا نیک نہیں. کوئی لڑکا. ٹھیک ہے جی کوئی لڑکا. قرآن مجید کی آیت ہے نا بڑی خوبصورت سی، لا خوف علیہم، لا خوف علیہم، کوئی اس کے اوپر خوف علیہم. اب یہ دیکھیں علیہم کس حالت میں سر؟ علیہم کو دیکھیں آپ، خبر ہو گئی نا یہ اس کی. کیسے خبر ہو گئی سر؟ یہاں پہ یہ علیہم تو وہ ہو گیا نا قائم مقام خبر. قائم مقام خبر ہو. تو دو آپ کے پاس آ گئے. ایک آپ کے پاس ماں آ گیا. ماں کا یہ ہے کہ یہ نکرہ میں بھی داخل ہو سکتا ہے، یہ معرفہ بھی داخل ہو سکتا ہے. لا عموماً جو ہے لا داخل ہی ہوگا نکرہ کے اوپر.
اور جب نکرہ اسم پر کام دونوں کا ایک ہی ہے. خبر کو وہ کیا کر دیتے ہیں حالت نصب میں لے جاتے ہیں, اور جب وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو پھر جملہ اسمیہ کے اندر جملہ اسمیہ کا مبتدا نہیں رہتا, خبر نہیں رہتی, وہ ماں کی یا لا کی خبر اور اسم بن جاتا. شکیل صاحب کلیئر؟ کوئی کنفیوژن؟ نہیں صحیح ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں. دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک آ گیا آپ کے پاس ماں آ گیا کہ ماں کرتا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس لا آ گیا. ٹھیک ہے سر, اس کی میں آپ کو تصویر کھینچ کے بھیجتا ہوں, پھر دو چیزیں اور بتاؤں. یا رب اچھا جی, شکیل صاحب ماں کیا کرتا ہے؟ شکیل صاحب ہلو, جی آواز آ جی رہی ہے؟ جی آپ کو آ رہی ہے, ہماری تو چھوڑیں. جی جی. ماں کیا کرتا ہے شکیل صاحب؟ ماں جو ہے نا اس کو نصب میں کر دیتا ہے مبتدا کو. کیوں کرتا ہے؟ جی, ماں کرتا ہے کیا, یہ تو پہلے بتاؤ. نصب تو کرتا ہے کیا؟ ماں منفی جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, منفی جملے کو منفی بنانے کے لیے. اور کرتا کیا ہے ماں؟ ماں اعرابی تبدیلی لاتا ہے نا سر. جی جی, وہ بالکل رفع حالت سے نصب میں کر دیتا ہے کس کو؟ خبر کو. خبر. مجھے بتائیے شکیل صاحب, جی شکیل صاحب نظر آ رہا ہے؟ جی. جی کیا ہے یہ؟ محمد رسول. یہ کیا مطلب ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. ٹھیک ہے, ترجمہ کریں پورا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, ایک رسول ہے. ایک رسول. جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رسول. رسول. اب بعض دفعہ آپ کو جملے کے اندر اس طرح سے, جملہ اسمیہ کے اندر اس طرح سے آپ نفی پیدا کرتے ہیں کہ وہ نفی میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ تاکید کی شکل اختیار کر جاتی ہے. وہ نفی نہیں ہوتی ہے, بلکہ کیا کرتی ہے, وہ تاکید کی شکل اختیار کر جاتی ہے, جس کو بعض لوگ جو ہے ایسے کو حصر بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ حصر بھی کہتے ہیں. حصر کس کو کہتے ہیں؟ حصر کس چیز کو کہتے ہیں سر؟ حصر کے کیا معنی ہے؟ جس میں تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. نہیں, حصر کا معنی کیا ہے طارق صاحب؟ حصر کے کیا معنی؟ حصر کے کیا معنی ہے؟ نہیں سر, مجھے نہیں پتا. اچھا, نہیں پتا. حصار سے ہو سکتا ہے. حصر ہا صاد را. ڈاکٹر صاحب حصر کے کیا معنی ہے؟ نہیں مجھے نہیں معلوم.
عابد صاحب جی حسر اس کو ایک سمجھ لیں بریکٹ کر دیتا ہے، اس کے لیے خاص کر دیتا ہے، تخصیص ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے. ہاں، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، بند کر دینا. کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا یا بند کر دینے کو حصر کہتے ہیں. تو بعض دفعہ کیا کرتے ہیں جملے کے اندر وہ نفی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کر کے اس کو اور خاص کر دیتے ہیں. تو جیسے وہ اس سے پہلے اگر لگا دیں ماں لگا دیں تو کیا بن گیا جملہ؟ شکیل صاحب کیا بن گیا؟ محمد رسول. کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کے معنی کیا ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے. یہی ترجمہ بنا نا اس کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ نفی نہیں ہے، یہ تاکید اور حصر کے لیے ہے. ایسی صورت کے اندر ماں کے آگے خبر سے پہلے الا لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں سر جی شکیل صاحب؟ الا لگا دیتے ہیں. الا کیا کر دیتا ہے؟ اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، مزید تاکید پیدا کر دیتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے اس میں اب حصر بھی لانا ہے آپ نے اس میں، تو اب آپ کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا کیا یہاں پہ؟ اللہ مگر، ٹھیک ہے نا، حصر پیدا کیا نا آپ نے. طارق صاحب آپ کریں گے ترجمہ اس کا؟ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول ہے. دو نیگیٹو آ رہے ہیں. اللہ تو اس کو ایکچولی اللہ نیگیٹو نہیں ہے. اللہ نے اس پہ تاکید کر دی اور حصر کا مفہوم لے آیا. آپ نے اس کو اور جو ہے نا ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ باندھ دیا. نہیں ہے محمد سوائے رسول کے. سوائے نہیں کریں، سوائے تو استثناء ہو جاتا. نہیں اللہ پہ سوائے یاد رکھیے گا، سوائے استثناء کے لیے آئے گا. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی. مگر تو آپ نے کیا کیا؟ اس میں مزید تاکید آ گئی اور آپ نے اس کو باندھ دیا ایک چیز کے اندر. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی. اثر کا مفہوم آپ جب دیں گے تو ہی کا مفہوم آ جائے گا نا. ابھی اس میں مزید تھوڑی اور بات کریں گے اللہ کے اوپر انشاءاللہ اگر آج موقع ملا. ٹھیک ہے. ایسے قرآن میں آپ کو بہت ساری دوسری بھی آیت ملتی ہے. ایک اور بھی ہے نا، ماں کیا ہے؟ ہاں ماں. اچھا ہاں، ایک چیز بتانا بھول گیا میں آپ کو. جب اللہ آ جائے گا ماں کے بعد، جب اللہ آ جائے گا تو پھر اللہ، جب ماں کے بعد جب اللہ داخل ہو جائے گا تو ماں کا اثر ختم ہو جائے گا. ماں کے بعد جب اللہ آ جائے گا تو ماں کا اثر ختم ہو جائے گا. یعنی ماں کیا کرتا ہے؟ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن جب اللہ داخل ہوگا تو پھر ماں کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی نوٹ کریں، طارق صاحب آپ بھی نوٹ کریں، عابد صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. جی نوٹ کر لیا. ہاں، ماں جب داخل ہوگا، ماں کے آگے جب اللہ داخل ہوگا تو پھر اللہ، ماں کا جو اثر ہوگا نا، ماں کا جو عوامل ہے وہ ختم ہو جائے گا. ماں نارملی کیا کرتا ہے؟ خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، لیکن جب اللہ داخل ہوگا تو پھر ماں کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر اب یہ نفی ایسی ہے، تاکید والی نفی. ایک ہم نے نفی پڑھی کہ زوردار نفی تھی، ماں کے ساتھ آپ نے حرف جارہ داخل کیا، یہ ہے تاکید بھی آ گیا اور حصر کا مفہوم بھی آ گیا. جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے نا،
ما امرنا نہیں ہے ہمارا حکم، ما امرنا نہیں ہے ہمارا حکم، الا ترجیح کیا ہے؟ الا کلمح واحد، جی الا واحدۃ ہے کہ الا کلمۃ واحدۃ ہے؟ الا واحدۃ، الا واحدۃ، الا واحدۃ، الا واحدۃ، الا داخل ہوا خبر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں آیا، اگر الا نہیں ہوتا تو پھر یہ خبر پہ فرق آ جاتا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا ہوا اس کا پورا؟ اس کا بھی یہی ہے، نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی، نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک ہی، اثر کا مفہوم لے آئیں گے، تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، بلکہ دو ہی آئی ابھی تک، ماں اور لا۔ اچھا یہ جو حسر کا مفہوم آتا ہے اور نفی کا مفہوم آتا ہے تو بالکل اسی پیٹرن کے اندر جس طرح سے ماں استعمال ہوتا ہے اس طرح سے ایک اور حرف ہے، وہ حرف میں آپ بتا دیتا ہوں آج، کیونکہ جملہ اس میں آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے، وہ کہ اس جو حرف میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کے 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے، آج آپ اس کو صرف ایک ہی معنی میں رکھ لیں تو کافی ہے۔ وہ کیا ہے سر جی؟ لفظ جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے ان کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ ان دراصل کیا ہے، انا کا مخفف اگر کر دیں، مخفف کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اس کو ہلکا کر دیں، انا آپ کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے ہیں نا سر، تو اس کو اگر آپ ہلکا کر دیں تو ہلکا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو آپ ساکن کر دیں نون کو، یہ ہو جائے گا ان۔ تو یہ جو ان ہے یہ دراصل ان کے انا کا مخفف کہلاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ان جو ہے انا کا مخفف کہلاتا ہے، یہ تو آپ ضرور ذہن میں رکھ لیں، انا کا مخفف ہے، انا کا مخفف ہے، اس کے 4 عوامل ہیں مختلف، باقی اس کے 3 عوامل جو ہے نا ہم انشاءاللہ جب فعل پڑھیں گے تب کریں گے، یہاں صرف کیونکہ نفی کا آ رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، ھذا ملک کریم، ڈاکٹر صاحب آیت یاد ہے یہ کہاں ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، آگے کیا ہے یاد ہے ڈاکٹر صاحب؟ یاد ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، انہوں نے کہا حاشا للہ، نہیں ہے، سورہ یوسف کی، ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، الا۔ اب یہ جو ان ہے یہ نفی کے لیے ہے، نہیں ہے یہ الا مگر ملک کریم۔ سلیم بھائی ملک کریم کی کیا ترجمہ کی ہے؟ ان ھذا الا ملک، ملک کریم کا کیا ترجمہ ہے؟ ملک کریم مطلب ملک تو ویسے فرشتوں کو کہتے ہیں، بزرگ فرش، بزرگ، ہاں بزرگی کے لیے ہاں جاتے مطلب یہ ہیں۔ ویسے ہی ہے جس طرح سے ہم نہیں اب اپنی عام زبان میں بھی نہیں کہتے بڑا فرشتہ صفت انسان ہے، تو اسی طرح سے ہے کہ ان ھذا الا ملک کریم۔ تو ان نفی کی، ان کی میں نے آپ سے کہا طارق صاحب کہ ان کی 4 استعمال ہیں، تو ان 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اس کی 4 وجوہات ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ان نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا ان جو ہے وہ اور کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟
تو ان نفی کی نشانی یاد رکھ لیں، اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی ان کے آگے اگر آپ کو الا ملے گا، جب بھی ان کے آگے اگر آپ کو الا ملے گا، آنکھ بند کر کے سمجھ جائیے گا کہ یہ ان جو ہے وہ نفی کے لیے ہے. اس ان کو پھر آپ ان نافیہ کہیں گے. اس ان کو آپ کیا کہیں گے سر جی؟ ان نافیہ. ان نافیہ کہیں گے. اللہ آ گیا، جب اللہ آ گیا، ان تو ویسے افیکٹ دے گا بھی نہیں، ویسے بھی جب اللہ آ جائے، جب اللہ خبر سے پہلے آ جائے، چاہے ماں ہو چاہے لا ہو چاہے ان ہو، اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. اس کا پھر افیکٹ ختم ہو جائے گا. اور اس کی پہچان کہ ان نافیہ کی پہچان کیا ہے کہ لازماً اس کے آگے آپ کو اللہ ملے گا. کوئی اور آیت یاد ہے کسی کو؟ ان ہی اللہ، حیاتنا الدنیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا. جی ان ہی اللہ اللہ حیات الدنیا، حیات الدنیا. حیاتنا الدنیا. نہیں ہے یہ مگر ایک دنیا کی زندگی. مگر ہماری دنیاوی زندگی. حیاتنا ہے نا، حیاتنا ہماری دنیاوی زندگی نہیں ہے یہ مگر یہ کون سی آیت کی، یہ کس جگہ پہ آیت؟ یہ یاد نہیں آ رہا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اسی کے آگے وہ یہ آیت ہے نا، ان ہے اللہ حیاتنا الدنیا. وہاں پہ 2-3 جگہ ہے قرآن میں، ایک تو 7 سپارے میں بھی ہے. اچھا نہیں، اس کے آگے بھی یہی کیا ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اسی کے آگے نہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا کے نموت آگے آ رہی. یہ کوئی ایسی آیت بھی ہے جس کے آگے یہ ہے، پھر آگے ومل حیات انور یہ الدنیا. سورہ انعام کے اندر ہے، یہ وقالوا ان ہے الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. وما نحن بمبعوثین بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں آ رہا تھا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، میں سمجھا شاید اس سے پہلے بھی شاید یہ کوئی آیت آ رہی ہے. اچھا ایک یہاں پر اور ایک 25ویں سپارے میں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما یہلکنا الا الدہر. ہاں ابھی جیسے حافظ صاحب نے بتایا نا کہ سورہ انعام میں بھی ہے، وہ 7 سپارے. یہ الا حیاتنا اچھا الدنیا وہ وما نحن بمبعوثین. اچھا انور دوسری چیز ہے کہ یہی آیت سورہ مومنون میں بھی آ رہی ہے، ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. جی اچھا میں ایک اور چیز بتا دوں، یہ حسری کی بات چل رہی ہے نا، حسری کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حسری کے حوالے سے اس کو میں مٹا دوں یہاں سے، اس کو رہنے دیتا ہوں، اس کو مٹا دیتا ہوں. حسر کے حوالے سے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ جاسیہ میں جو نا ان کے بجائے ما ہے، وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. ہاں سورہ جاسیہ میں ماں کے ساتھ ہے، اور جو بتا رہے ہیں 18ویں سپارے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ حسر کی ہم نے بات کی تھی، اللہ کیا کرتا ہے، حسر پیدا کرتا ہے. حسر کے لیے دو چیزیں اور بھی ہیں. کوشش کرتے ہیں اگر حسر کی بات شروع ہوئی ہے تو ان دونوں کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انا کیا کرتا ہے؟ نہ جو ہے لفظ تاکید ہے،
ٹھیک ہے, اور مبتدا کو جو ہے وہ حالت رفع سے نصب میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تاکید ہے, زور پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور حالت نصب مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. ماں کیا ہے؟ ماں جو یہ مجھے بتانا ہے, حرف نافیہ ہے, اور یہ جو ہے جو خبر ہے, خبر کو جو ہے حالت نصب میں کر دیتا ہے. ٹھیک, یہ انا اور ماں مل کے ایک مرکب بنتے ہیں. یہ انا اور ماں مل کے ایک مرکب بن جاتا ہے, اور یہ مرکب کہلاتا ہے پھر انما. یہ مرکب کیا کہلاتا ہے سر جی؟ انما کہلاتا ہے. اور اب کیا ہوگا کہ انا کا عمل جو ہے نا اس سے رک جاتا. انا پلس ماں, انا اپنی جگہ پہ ایک حرف ہے, ماں اپنی جگہ پہ حرف ہے, لیکن یہ دونوں مل کے ایک مرکب بنتے ہیں انما. اور اس انما کا ایک عربک ٹرم ہے. سلیم بھائی کیا نام ہے اس کا ذرا بتائیے فٹافٹ. سوری میں سلیم بھائی, آگے پیچھے ہو گیا, کس چیز کا پوچھ رہے ہیں؟ انا اور ماں کا بھائی مرکب کس چیز کا انما پوچھ رہے کیا ہیں؟ کہلاتا ہے؟ انا کافا مکفوفا. پلس ماں, اس کا ذرا ورڈ بتائیں آسان. کافا مکفوفا ہے نا یہ کیا؟ ہاں, اس کو اور آسان کر دیں, اس کو مائے کافا بھی کہتے ہیں. مائے کافا. مائے کافا. اب اس کے جو معنی ہے نا, اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے, وہ ترجمہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے, کچھ نہیں اس کے سوا. یا اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ بس اس کے سوا, یا یقیناً اس کے سوا. یہ اس قسم کا ترجمہ ہو سکتا ہے. صرف نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صرف اس کے سوا, یہ یقیناً اس کے سوا, کچھ نہیں اس کے سوا, صرف اس کے سوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام نبوی کے اندر جو پہلی حدیث ہے, کیا حدیث ہے, یاد ہے کسی کو؟ انما الاعمال بالنیات. الاعمال بالنیات. اعمال الاعمال نہیں ہے یہاں پہ, الاعمال ہے نا. انما الاعمال. ایسے جی الاعمال ہے میرا خیال. صحیح, انما الاعمال بالنیات. کیا ترجمہ کریں گے اب اس کا؟ جی شیخ صاحب, ایسا ترجمہ تو کرو. ڈاکٹر صاحب, انما الاعمال بالنیات ترجمہ کریں. اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہی ہے. خیر ویسے دار و مدار آیا کہاں سے, یہ تو چھوڑ دیں چلیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ اعمال کا دار و مدار صرف نیت سے. اس کا ایک اور ترجمہ جو ہے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ, نیتوں کے ساتھ ہی ہیں. کیونکہ
بھی آ رہا ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ انما نحن مسلمون. انما نحن ساتھ سے نحن مسلمون. شروع میں آتا ہے مسلمون. اور کیا ترجمہ کریں گے سر اس کا؟ اس کا ترجمہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نام تو بتا نہیں رہے، مجھے کرنا ہے. نہیں وہ ابھی عزیز صاحب نے آیت پڑھی تھی تو ترجمہ بھی کریں گے. اچھا اس میں یہ ہے ہم تو صرف فلاح پانے والے ہیں. نحن مسلمون، ہم اصلاح کرنے والے، یقیناً ہم صرف اصلاح کرنے والے. اچھا یہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مفلحون ہے مسلحون ہے؟ مسلمون، ہاں یہ پھر اصلاح ہوتا ہے. یقیناً ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. صرف اصلاح کرنے والے. تو حسر کے لیے سر جی انما بھی استعمال ہوتا ہے. اب میں آپ کو حسر آج میرا پلان میں نہیں تھا لیکن بس وہ آ گیا تو حسر کو کمپلیٹ ہی کر لیتے تاکہ آپ کا حسر والا جو ہے نا چیپٹر ختم ہو. میں اس کی کھینچ لوں تاکہ میں آپ کو بتا اور ماشاء اللہ سلیم بھائی نے ایز یوزل آئے تھے دیکھ. سلیم بھائی آپ کا یہ کام جو ہے نا ماشاء اللہ بہت زبردست ہے اس معاملے میں. ارے انور بھائی آپ سے سیکھا ہے جو سیکھا ہے. ارے نہیں یار نہ کریں ایسا سلیم بھائی، نہ کریں. میں نے اس کو سلیم بھائی تھوڑی اس میں میری وہ کر دیجیے گا. حسر کا میرا ارادہ نہیں تھا حسر کرانے کا، لیکن حسر آ گیا تو اب میں نے کہا ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو تھوڑی سی اصلاح کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. حسر کا آپ کو جس طرح سے عابد بھائی نے بھی بتایا تھا اور میں نے آپ کو وہ بھی بتایا کہ حسر کے کیا معنی ہیں. علیم صاحب حسر کے کیا معنی ہیں؟ علیم صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی حسر کے کیا معنی ہیں؟ حسر کے معنی ہیں جو کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیں. جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حلیم صاحب آپ ہی. جی سر. اللہ غفور. جی کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ مبتدا ہے، غفورن اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ جی اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ معاف کرنے والا، اللہ بخشنے والا. ایک سیکنڈ دیجیے گا. جی سر سوری. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے. اب یہ غفور جو ہے نا اس کو بھی ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ میں آپ کو اس کے کچھ اوزان بتاؤں گا. تو یہ جو ہے دراصل کیا ہے، یہ مبالغے کا سیکھا ہے نا. تو پھر اس قسم کے جو سیکھے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ ترجمے میں آپ تراجمے میں ملتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پھر میں آپ کو اس کے اوزان بتا دوں گا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغے کا سیکھا ہے تو اس کا پھر ترجمہ کیا کرے کہ اللہ بہت بخشنے والا. ٹھیک ہے نا، اللہ بہت بخشنے والا. اب میں اس کے اندر حسر پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں اس کے اندر حسر کا مفہوم لانا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ہی بخشنے والا.
یعنی صرف اللہ ہی ہے جو بخش سکتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں پھر اس کو کہتا ہوں اللہ، جی میں کہتا ہوں اللہ. ٹھیک ہے جی. غفور، اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. میں اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے اندر حصر اور تاکید دونوں لانا چاہتا ہوں. میں اس کا مفہوم لانا چاہتا ہوں اللہ ہی بخشنے والا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. تو یاد رکھیں ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے بیچ میں، مبتدا اور خبر کے بیچ میں، شکیل صاحب، طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب ذرا غور فرمائیے. کہتے کیا ہیں کہ آپ مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر لے آتے ہیں، ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں، اور وہ حالت رفع کی ضمیر جو ہے نا مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. جب آپ کو جملہ اسمیہ کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر کو لے آتے ہیں، اور یہ حالت رفع کی ضمیر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اب مبتدا ادھر کیا ہے؟ اللہ ہے، واحد ہے. مجھے بتائیں حلیم صاحب کون سی ضمیر آئے گی اس میں؟ ہوا، ہوا. اس میں ضمیر آئے گی ہوا. اچھا جی، آپ حالت ضمیر لے آتے ہیں واحد کی، اور اس کے بعد ایک اور کام بھی ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو خبر ہے جو عموماً نکرہ ہوتی ہے، جب حصر آ جاتا ہے تو خبر بھی جو ہے معرفہ ہو جاتی ہے. خبر کیا ہو جاتی ہے سر؟ حلیم صاحب خبر کیا ہو جائے گی؟ معرفہ ہو جائے گی. تو آپ اس خبر کو معرفہ کر دیں گے اللہ اور پھر جب یہ معرفہ ہو جائے گی تو تنوین اس کی ختم ہو گئی. هو الغفور، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے، اللہ ہی بہت معاف کرنے والا ہے. کیا کرنا ہے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر آ جائے گی، اور وہ حالت رفع کی ضمیر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی، وہ مبتدا کے مطابق ہو. ٹھیک ہے سر جی. طارق صاحب جی 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 انکا جی تواب رحیم. انکا تواب رحیم. اوکے. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس کی طرح انالیسس کریں. اللہ ہی توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا ایک چیز اس میں یہ کریں کہ اس کے انالیسس کریں. آپ کیا یہ انا کا اٹیچ ضمیر آ گئے. انا وہ جو ہے، انا جو ہے وہ ہو گیا آپ کا حرف تاکیدی ہو گیا نا، یقیناً والا. ٹھیک ہے، حرف تاکید، حرف توکید والا نصب، حروف مشبہ بالفعل. اب جب اتنا آئے گا تو ہمیشہ یاد رکھیں اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی. انا کا اسم کیا ہے؟ کا ہے نا.
کا کیا ہے, اسم کیا ہے؟ اسم کیا مطلب اسم واحد. نہیں, کا جو ضمیر ہے وہ کس کے لیے آتی ہے؟ وہ واحد حاضر جو ہے. ہاں تو وہ کون سی ضمیر ہے, کس کے لیے آتی ہے؟ یہ حالت رفع کے ضمائر پڑھیں, کس میں آتی ہے وہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ کا کم کما. تو نہیں, کا تو آ گئی نا, کا ضمیر جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے حاضر. ہاں لیکن وہ سامنے والا جو اس کی حالت رفع کی ضمیر کون سی ہے؟ وہ تو انتا تھی نا. انتا. تو آپ ہمیشہ کیا کہیں گے جب بھی اٹیچ ضمائر, اگر انا کا اسم اٹیچ ضمائر میں ہوگا تو اس کی جو حالت رفع کی جو ضمیر ہوگی نا وہ آپ کہیں گے. انا کا اسم کیا کہیں گے آپ, اس کو اگر انالیسس کریں گے آپ کہیں گے انا جو ہے وہ حرف توکید اور نصب, اور انا کا اسم جو ہے اسم و انا کیا ہے ادھر؟ کا ہے. نہیں, انتا. لیکن وہ تو کنورٹ ہو گیا نا, انا کا ہو ہاں گیا. بھلے کنورٹ ہو گیا, لیکن اس کی کیا کہلائے گا اس کا, کیونکہ کا جو ہے یہ تو اٹیچ ضمائر ہے. اچھا اوکے, یہ مجھے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, جب بھی اٹیچ ضمائر ہوگا آپ اس کا جب اسم لکھیں گے نا کہ اس کا اسم کون سا ہے, تو اسم آپ اس کا ضمائر بتائیں گے رفع کا. اوکے ٹھیک ہے. تو اسم و انا کیا ہو گیا؟ انتا. جی, تواب رحیم. جی, یہ ان کے صفت کیا لیں, خبر ہو گئی. سر جی یہ کیا, یہ مجھے بتائیں. اللہ توبہ صفت کرنے جی یہ دو خبریں کہ ایک خبر ہے؟ دو ہیں. دو خبریں سر جی, دو خبریں. جی اور جی آپ دو کو پتا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات آتی ہیں آپ کو اس میں کبھی بھی عطف نہیں ملتا. رحمان الرحیم, تواب الرحیم, غفور الرحیم, اس میں کبھی بھی عطف نہیں ملتا. یعنی ایک وقت میں دونوں چلتی ہیں. یعنی وہ توبہ بھی کرتا ہے, قبول کرنے والا ہے, اور اس کی رحمت بھی اسی طرح سے جاری ہے. جیسے وہ رحمان اور رحیم ہے نا, رحمان آپ کو معلوم ہے کہ رحمان میں جوش ہے, وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ رحمان ہے سمندر کی طرح پھاٹے مارتا ہوا, لیکن کبھی جوش ہوگا کبھی ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر جوش ہوگا پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. اور رحیم ہے دریا کی طرح ایک دم ٹھنڈا چلتا آ رہا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے نا, یہ کیفیت کسی میں یکجا ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک ہی وقت میں اس میں جوش بھی ہو اور اس میں ٹھہراؤ بھی ہو. اور یہ مسلسل ہے, یہ مسلسل چلتا رہے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے نا جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے, رحمانیت اس کی بہت بڑی ہے, اور قیامت کے روز وہ اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ رحیم ہوگا. تو خیر تواب رحیم یہ دو خبر ہو گئی. تو اور یہ خبر و انا ہو گئی. انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کے جملہ اسمی ہو گیا. ترجمہ آپ نے اس کا کیا کیا, یقیناً تو معاف کرنے والا اور قبول کرنے والا, نہیں تواب ہے, توبہ کو قبول کرنے والا, تو قبول کرنے والا, بہت قبول کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. ہم اس میں حسر کا مفہوم, یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو ہی ہے, اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ نے بتایا تھا نا حالت رفع والی ضمیر لگائیں گے, تو وہ تو آپ نے نیچے لکھی, وہ نیچے لکھ دی ہوئی انتا, تو پھر انتا ہی آ جائے گا. اچھا, اور کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ اور پھر وہ ظاہر ہے وہ تنوین اس کی آپ ڈراپ کریں گے تو وہ پھر نہیں, توابن ہم کیا کریں گے, خبر کو معرفہ کر دیں گے. معرفہ تو پھر التواب الرحیم الرحیم. تو پھر یاد کریں گے تو اس کا وہ تنوین ڈراپ ہو جائے گی, تنوین ڈراپ ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس کو معرفہ کر دیا. انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو ہی ہے. یقین, اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے, یقیناً تو ہی ہے
تو حسر بھی آ گیا سر جی, تاخیر بھی آ گئی, زور بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. لیکن حسر میں آپ نے تو بولا تھا کہ ہی کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے ترجمے آ میں. گیا نا, انک انت التواب الرحیم, یقیناً تو ہی ہے, تو ہی, یقیناً تو ہی بہت قبول کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, میں ایک چیز اور بتا دوں, ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی اور طارق صاحب آپ کے لیے بھی اور باقی تمام ساتھیوں کے لیے بھی, شکیل صاحب خاص طور پر آپ کے لیے بھی, بعض دفعہ ضمیر نہیں آتی قرآن میں, بعض دفعہ ضمیر آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, مجھے اس وقت قرآن کی یاد آ نہیں رہی, آیت یاد نہیں آ رہی. اگر سلیم صاحب یا عابد صاحب کو یاد آ رہی تو ذرا بتا دیں تاکہ ابھی ہاتھ کے ہاتھ قرآن کے ایسے ایگزامپل دے دوں. ہاں ہے نا یار, قرآن کی آیت ہے نا, اللہ الصمد, اللہ الصمد. اب مجھے بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ شکیل صاحب, اللہ الصمد. جی جی شکیل صاحب جی, اللہ الصمد کیا ہے یہ؟ اللہ مبتدا ہو گیا, اللہ مبتدا ہو گیا, اور الصمد خبر ہو گئی. تو مجھے ایک بات ہے, آپ نے تو پڑھا یہی ہے کہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ اور خبر جو ہے وہ نکرہ. یہ تو دونوں معرفہ ہو گئے, جب دونوں معرفہ ہو گئے تو یہ مرکب توصیفی نہیں بنا. دونوں معرفہ ہو گئے نا سر, دونوں معرفہ ہیں, دونوں حالت رفع میں, دونوں واحد ہیں, دونوں جو ہے وہ مذکر ہیں. اللہ کو آپ ہمیشہ کہیں گے لفظی مذکر, یاد رکھیے. جی سر, جی چھتی سے نہیں کرو نا, اللہ کے ایک اور ساتھ چیز بھی وہ کرا لگا دیں ہوا ہے گے. نا. کہاں لگا ہوا, کہاں لگا ہوا اللہ کے ساتھ ہو, کہاں لگا ہوا؟ اللہ ہو تو پورا لفظ ہے نا. اس نہیں میں ضمہ اللہ نہیں ہو ہے نا, اللہ کیسے لکھتے ہیں, ایسے لکھتے ہیں نا اللہ ہو. جی جی شکیل صاحب, چھتی جی بتا جی. ڈاکٹر صاحب. جی یہ جو پہلی آیت میں لگ گیا قل هو اللہ احد, تو اسی ضمیر کے یہاں پہ کیا استعمال ہوگا؟ نہیں نہیں, وہ تو پھر آپ اس کو اس طرح سے کر دیں گے کہ ہوا کو آپ نے مبتدا کیا اور اللہ الصمد کو, چلے وہ انالیسس بھی ابھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن پہلے مجھے اس کا بتائیں. نہیں ویسے تو پھر آپ کی بات صحیح کہ اللہ بھی معرفہ ہے اور حالت رفع میں, اور الصمد بھی معرفہ اور حالت رفع میں, تو یہ تو مرکب توصیفی ہو گیا. لیکن دیکھیں, بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے کہ اس کے اندر ضمیر جو ہے, یہ جو بیچ میں جو حالت رفع کی جو ضمیر لائی جاتی ہے نا, یہ بعض دفعہ یہ ضمیر کو نہیں لاتی. یہ ضمیر جو ہے یہ معذوف ہوتی ہے. تو آپ کو اگر مبتدا کے بعد اگر خبر معرفہ میں نظر آ جائے, یعنی مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے, اگر مبتدا بھی معرفہ ہو
اور آگے آپ کو خبر مل جائے اور وہ معرفہ کی شکل میں ہو تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک محذوف ضمیر موجود ہے. یہ محذوف ضمیر موجود ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہوا. ٹھیک ہے، ایک محذوف ضمیر موجود ہے جو کہ ہوا ہو سکتی ہے. تو یہ ہو گیا اللہ ہی سمد بے نیاز، اللہ ہی بے نیاز ہے. اب آپ اس آیت کو بھی کر لیتے ہیں. ابھی اس کی آیت کیا؟ جی بولے. ضمیر جو ہے لازمی درمیان میں آئے گی یا ایسے جیسے پہلے آیت میں پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد؟ وہ الگ ہے، وہ میں آپ کو بھی کراتا ہوں. اسی کے آگے کر لیتے ہیں. کل کو چھوڑ دیں ابھی آپ. ٹھیک ہے نا، کل آ جائے گا، کل کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کل کو اگر ہٹا بھی دیں ابھی تو بھی آپ کا جملہ پورا ہو جاتا ہے. آپ کی آیت کیا ہے؟ هو اللہ احد. هو اللہ احد. ٹھیک ہے نا، پہلی والی یہ آیت تھی نا. یہاں تک تو کلیئر ہے نا آپ کا؟ جی جی. اچھا، اس والی کو کر لیتے ہیں نا. هو اللہ. لیکن یہ چیز کلیئر تو ہو گئی، لیکن ہمیں یاد رکھنے کے لیے کیوں نہیں ملا؟ یعنی اگر ہمیں ویسے اگر آپ کہیں گے اس کا انالیسس کرو تو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے. نہیں، اب آپ کے ذہن میں ایک چیز آ جائے گی نا. آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی کہ جب آپ کے سامنے مبتدا آتا ہے معرفہ کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور آگے آپ کو اس کی ایک خبر بھی مل رہی ہے. دیکھیں اگر صفت ہوگی تو صفت تو آپ کو بتا دے گی نا. میں آپ کے سامنے ایک اور قرآن کی آیت رکھتا ہوں. پہلے اس آیت کو کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ کر لیں پھر یہ کریں؟ نہیں ٹھیک ہے، شاید تو کر لیں پہلے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ هو اللہ احد. ایسے ہی ہے نا سر؟ احد یہی ہے. جی جی انالیسس کریں آپ، مجھے بتائیے. ہوا جو ہے مبتدا ہے. نہیں ہوا نہیں صحیح ہے، ہوا مبتدا ہے. ہوا اللہ. ہوا مبتدا. آگے آ رہا ہے اللہ احد. اللہ احد یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مرکب توصیفی نہیں. ٹھیک ہے مرکب توصیفی نہیں کیونکہ احد تو نکرہ ہے. هو اللہ احد. احد تو خبر ہے، احد الخبر ہے کیونکہ نکرہ ہے اور خبر ہے. تو پھر اللہ ہو گیا. کیا ہوا اللہ پورا ایک مبتدا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو مرکب؟ نہیں، پورا مبتدا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر احد نہیں ہوتا، اگر ایسے ہی احد نہیں ہوتا ادھر، تو هو اللہ کیا بن سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ پچھلی والی آیت کو ذہن میں رکھ کے مجھے بتائیے کیا بن سکتا تھا؟ اس صورت میں یہ مبتدا بن جاتا اور اللہ وہ خبر بن جاتی اور معرفہ ہو گئی، اور بیچ میں آپ کہتے جیسے ایک ضمیر تھی. ٹھیک ہے نا، ایک ضمیر تھی. تو اب اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی ہے اللہ، وہی ہے اللہ. اب یہاں کیا ہو گیا؟ یہ ہوا کیا، اس کو خبر کر دیا. یہ اللہ ہو کیا ہے پھر؟ اب آپ اس کو بریک کریں. اب آپ اس کو بریک مقتدی کر دیں کہ اللہ مبتدا مؤخر ہوگا، یا ہوا جو ہے آگے کر دیں ضمیر. نہیں، اگر میں کروں فار ایگزامپل، اگر آپ کی وہ تھیوری لوں تو پھر احد النکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح، ہاں ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا کریں گے سر کہ اس کو بریک کرتے ہیں دو حصوں میں. ہوا ایک، اور اللہ و احد کو ایک کر دیں. اب اللہ و احد کا انالیسس کریں تو کیا بنے گا؟ اللہ مبتدا، اللہ مبتدا، جی احد الخبر. جی مبتدا اور خبر مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟
خبر بن گیا. یہ پورا جملہ اسمیہ اس مبتدا کے لیے خبر بن گیا, اور یہ خبر اپنے مبتدا سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. یار ویسے رمضان میں تو لوگ ہلکا کر دیتے ہیں بوجھ, آپ تو لگ رہا ہے رمضان سے پہلے خاصا بھاری سبق کرا رہے ہیں. ارے نہیں یار, یہ تو سب سے آسان سبجیکٹ ہے یار. کیوں طارق صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ یقین مانے یہ بہت آسان تھا. اچھا اب یہ جیسے نا ایک اور آیت دیکھیں, قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا, اور مجھے وہ یاد تو نہیں آ رہی ہے نا, ذالک الفوز الکبیر, مجھے بتائیے کیا ہے ذالک الفوز الکبیر. سر یہ ہے نا ذالک الفوز الکبیر, کریں اس کے انالیسس. ذالکہ جو ہے وہ تو ذالکہ جو ہے اشارہ ہے, ٹھیک ہے, ذالک کا اشارہ, اور الفوز جو ہے وہ الفوز الکبیر, یہ تو دونوں ہی مارتا ہے. الکبیر تو معرفہ ہو گیا نا, تو یہ تو وہ ہو گیا, کیا نام ہے, مرکب توصیفی ہو گیا. ہاں صحیح ہے, مرکب توصیف ہوا تو مسئلہ ہی نہیں سر, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی. میں اچھا میں نے آپ کو اس کی تصویر نہیں بھیجی, اس لیے میں چھوٹا لکھ رہا تھا, میں اس کو بڑا لکھ رہا تھا. ذالک الفوز الکبیر. جی آپ کریں ذالک الفوز الکبیر. تو ذالکہ جو ہے وہ اشارہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اشارہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں اشارہ ہے تو کیا بن سکتا ہے, یہ اشارے کا کیا بن سکتا ہے, مشار و الیہ بن سکتا ہے. نہیں, ذالکہ ہے نا, ذالکہ کیا ہے, اس میں اشارہ ہے, مبتدا بن جائے گا نا. ہاں ذالکہ اس میں اشارہ ہے نا سر, ہاں ٹھیک ہے, اور اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے بالکل. ٹھیک ہے, اور یہ معرفہ ہو گیا, تو یہ معرفہ ہو کے کیا بنا, مبتدا بن گیا. بڑا مزیدار ہے اس کے اندر, اگر آپ غور کریں گے مزہ آئے گا. آپ اس کو مبتدا بھی بنا سکتے تھے اور کچھ اور بھی بنا سکتے تھے. آگے چلیں. اور الفوز الکبیر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے نا, بڑی کامیابی, ایسے ہی ہے نا. جی بڑی کامیابی. یہ موصوف, موصوف اور وصفت, اور یہ صرف. موصوف اور صرف مل کے کیا بنے سر, مرکب توصیفی تو ہو گئے, لیکن بنے کیا, یہ مشار و الیہ ہی بنے. اگر یہ مشار الیہ بنا تو پھر یہ مبتدا نہیں بنا, خبر بن جاتے ہیں. پھر اس کی پھر خبر یہ بنی. تو اگر میں اس کو اشارہ لے لوں مثال کے طور پہ, تو یہ اشارہ اور یہ مشار الیہ ہو گیا, اور جی اشارہ اور مشار الیہ مل کے مرکب اشاری بنا. جی جی تو یہ کیا بن جاتا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, یہ بڑی کامیابی. جی. جبکہ یہ پوری کی پوری یہ مکمل آیت ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو جملے کے کنٹیکسٹ سے بھی اندازہ ہو جائے گا. اب آپ کیا کریں گے, اس ذالکہ تھا, یہ تھا کیا بیسکلی, فوز کبیر, فوز کبیر. ذالکہ آ گیا, بیچ کے اندر ایک ضمیر ہے جو محذوف ہے, تو یہ بن گیا کیا, ذالکہ هو الفوز الکبیر, یہ ہی ہے بڑی کامیابی.
اب اس صورت میں یہ اشارہ نہیں ہے، یہ مبتدا ہے. پہلی والی صورت میں اگر آپ اس کو کرتے تو یہ مرکب اشاری بنتا، یہ بڑی کامیابی. اب یہ بڑی کامیابی تو نامکمل بات ہو گئی، آیت تو پوری کی پوری ہے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. اور آپ اس میں کہیں گے کہ اس میں ایک ضمیر، اس کو کہتے ہیں ضمیر جو ہے نا، اس کی ضمیر فصل جو ہے وہ ہائڈ ہے. اور اس کی ضمیر کون سی ہو سکتی تھی سر، بتا سکیں گے؟ ذالکہ تو انت ہونا چاہیے. ذالکہ کے ساتھ ضمیر کون سی آتی فوز فوز ہے؟ اگر رفع حالت میں لینی ہے تو پھر تو وہ انت ہی آنی چاہیے ذالکہ. انتا کیوں آتی؟ ذالکہ کس کیا ہے؟ ذالکہ تو وہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں ذالکہ یہ، ہاں جی، یہ سوری، یہ اور یہ واحد کا ہے. وہ ہے ذالکہ، وہ ہے آدھا، یہ ہوتا ہے نا ذالکہ وہ ہے. ابھی میں ایک چیز اور بھی کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. میں نے شروع میں بتایا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے طارق صاحب؟ یاد کریں کہ اشارہ جو ہے، اشارہ بعض دفعہ دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی تعظیم یا عظمت کو بیان کرنے. ظاہر کتاب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کتاب کرتے ہیں، یہ کتاب کرتے ہیں؟ یہ کتاب، یہ کتاب. ذالک عیسی ابن مریم، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہے عیسی ابن مریم کہ یہ ہے عیسی ابن مریم. تو اس کا ترجمہ آپ یہ نہیں کریں گے کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے، آپ کریں گے اس کا ذالکہ، اور اس کی ضمیر کیا آ جائے گی؟ ہوا. اس کی ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ آئے گی، واحد ہے نا. جی ہوا ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے، یہ ہے بڑی کامیابی. تو حسر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں سر. اس سے آپ نے کہہ دیا بھاری کر دیا، ایک اور چیز تھی چھوڑنے نہیں کرا تھا. نہیں تو یہ اس میں سے آیت تو انا ہے نا، تو جب انا لگے گا تبھی ہم اس کو حسر سمجھیں گے نا. نہیں ضرور. کون سے والا انا؟ یہ جو آیت ہے کیا کہہ رہے سر؟ دوبارہ کہیں. انا کہاں سے آ گیا؟ اس آیت میں انا نہیں ہے اس کے ساتھ. نہیں کہاں ہے انا؟ کہاں ہے؟ آیت پڑھے، یہ آیت ہے کس میں؟ نہیں ٹھیک ہے، ذالک الفوز الکبیر، ٹھیک ہے. نہیں انا نہیں ہے. اور انا ہو بھی تو بھی کیا فرق پڑے گا؟ انا اگر ہو بھی تو ذالکہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اشارہ بھی ہے، معرفہ بھی ہے، اور یہ جو ہے مبنی ہوتا ہے. تو اگر لیٹ سے اگر انا شروع میں ہے بھی تو آپ کہیں گے کہ ذالکہ جو ہے انا کا اسم ہو گیا. اور ذالکہ کو میں کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ کس حالت میں؟ کہ حالت نصب ہے، کیونکہ ذالکہ تو مبنی ہے نا. جملے کا کانٹیکس مجھے بتائے گا کہ کس حالت میں. تو اگر اس سے پہلے اگر لیٹ سے انا داخل بھی ہو گیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر آپ اس صورت میں یہ ترجمہ کرو گے کہ یقیناً یہی ہے بڑی کامیابی. تو انا تو صرف یہی کہ انا دو ہی کام کرے گا، تاکید پیدا کرے گا اور اپنے مبتدا کو وہ جو ہے وہ نصب کر دے گا. ذالکہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مبنی ہے تو پھر آپ اس صورت میں اس کی تینوں حالتیں ذالکہ 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 ہی رہیں گی. تو وہاں اگر انا اگر لیٹ سے اگر آ بھی جائے گا تو آپ کہیں گے کہ ذالکہ کی اس وقت جو حالت ہے وہ حالت ہے نصب. بس اتنی سی چیز. تو میں اگر آپ سے آرگو کروں کہ نہیں بس یہ مرکب اشاری ہے تو نہیں، آپ مرکب اشاری تو کر سکتے ہیں لیکن پھر آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی نا. دیکھیں قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے الٹیمیٹلی ہم نے کیا کرنے. آپ نے ابھی تک جملہ اس لیے پڑھا، ہمارا جو آخری الٹیمیٹ گول تھا وہ کیا تھا کہ ہم پورے جملے کی بات کر رہے تھے. جملے کے اندر یہ تو ممکن ہے کہ ایک حصہ مرکب ہو، دوسرا حصہ مرکب ہو، لیکن وہ مرکب مل کے کچھ نہ کچھ بنیں گے ضرور، اور الٹیمیٹلی وہ پھر ایک پوری مکمل آیت بنے گا یا ایک پورا جملہ بنے گا. تو ذالک الفوز الکبیر کو اگر آپ نے مبتدا مان لیا، مثال کے طور پہ چلے ذالک الفوز الکبیر کو میں نے کہا کہ یہ اشارہ، یہ مشارون الیہ، اشارہ اور مشارون الیہ مل کے، اشارہ اور مشارون الیہ مل کے کچھ نہ کچھ بنے گا. آپ کے خیال میں کیا بنے گا؟ چلیں ہم اس آرگومنٹ کو اور آگے پہنچاتے ہیں.
یہ بڑی کامیابی. نہیں یہ بڑی کامیابی یہ بڑی کامیابی تو کوئی چیز نہیں. لیکن نہیں مجھے یہ بتائیے یہ اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اشاری بنا نا. اب یہ مرکب اشاری کسی بھی جملے میں آیت میں کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے. تو اب جب اس کا مبتدا بن جائے گا تو پھر مجھے لازماً اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کوئی خبر جو ہے نا محفوظ ہے. مجھے پھر سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کوئی خبر جو ہے نا وہ معذوف ہے. تو میں اس کو اس طرح سے کہہ دوں گا کہ ذالک الفوز الکبیر. اب اس کی معذوف خبر میں تو اتنا عربی دان نہیں ہوں لیکن کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں کہوں کہ مومنین کے لیے تو میں اس طرح سے کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے اس کی معذوف خبر ہو کہ یہ بڑی کامیابی ہے مومنوں کے لیے. تو میں اس کو کہوں گا کہ ہو سکتا ہے اس کی ایک معذوف خبر ہو ذالک الفوز الکبیر مومنون. یعنی ویسے انور بھائی دا محل. ہاں بوس اس کی جو خبر میرا پوری آیت کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے نا. اس میں تو پہلے آ گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. تو ایک طرح سے خبر تو پہلے آ نہیں گئی جی. یعنی آپ کا جو مقصد ہے حسر کا وہ تو میں سمجھ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اگر پیور گرامیٹیکل اس میں کم از کم میں کنفیوز ہو رہا ہوں. سکتا ہے باقی لوگ نہ ہو رہے ہو کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں حسر میں اور ادھر مرکب اشاری میں قرآن کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو شاید ہم یہ کہی دیں پچھلی جب اس آیت کے پچھلے حصے کو ملاتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہی بڑی کامیابی ہے. لیکن جب وہ ہاں بولے نمان صاحب. میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں بس میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جی سلیم بھائی آپ بولیں آپ کیا کریں. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ نعمان صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ جو چیزیں ہیں نا ظاہر ہے کہ عربی تو عربوں کی زبان ہے نا. ان کے لیے سمجھنا جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے سمجھتے ہیں. جب آپ اسی عربی کو گرامر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو گرامر کے قواعد لانے پڑتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جملے جو ہے نا جو آپ نے پہلے اللہ الصمد بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا یہ صرف آئسولیشن میں جو ہے نا مطلب وہ ایک جملے پر آپ اس کو جو انالائز نہیں کر سکتے جب آپ اس کے پیچھے والی آیت نہ دیکھیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ضمیر آیا ہے اور وہ حسر کا مفہوم پیدا کرتا ہے تو وہ عربی والے جو ہے اس کی بیسس میرا خیال ہے وہی لیتے ہوں گے کہ پیچھے والی آیت میں کیا آ رہا ہے. جیسے وہاں پہ ذکر آ رہا تھا هو اللہ. یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. حسر لانے کے لیے اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کو اس طرح سے بیس لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ معرفہ نہیں آتی ہے. خبر معرفہ آنے کی جو ایک ریزن وہ دیتے ہیں وہ اس وقت خبر معرفہ آنے کی بات کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک حالت رفع کی ضمیر الوصل لے کے آتے ہیں. جی انورا صحیح کہہ رہے ہیں. ضمیر فصل لے کے آتے ہیں. وہ ضمیر فصل بعض دفعہ موجود ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا اب یہ اس کو انہوں نے بیس کس طرح سے لیا کہ دیکھیں جب اس کی حالت رفع کی جو ضمیر تھی جب وہ واضح تھی ہوا بھی تھا انتا بھی تھا یہ تو موجود تھی نا. تو جب یہ موجود تھی تو اس کے بنا پہ آپ نے کہا کہ یار یہ مجھے اس بنا پہ آپ نے دیکھا کہ یہ ضمیر آ گئی تھی اور آگے جو خبر تھی نا وہ تھی معرفہ. اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب ایسی کوئی سچویشن ہو جائے جس کے اندر آپ کو ضمیر بھی نہ ملے لیکن مبتدا کے بعد آپ کو جو خبر ملتی ہے وہ معرفہ میں ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر جو ہے نا ایک جو اس کی حالت رفع کی جو ضمیر ہے نا وہ معذوف ہے. ہاں اب وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ انور بھائی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ صرف اس جملے کو اٹھانے جائیں گے نا یہ تو آپ نے ذالک الفوز الکبیر قرآن سے جملہ اٹھایا نا. ہاں اگر آپ نے اس طرح سے نہ اٹھایا ہوتا اور کسی کو آپ ویسے ہی اگر آپ یہ بتاتے ذالک الفوز الکبیر تو وہ اس کو مرکب اشاری ہی بتاتا اور وہ آپ کو بتاتا کہ جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی کامیابی. ہاں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن میں نے
جب آپ اس کو پورے تناظر میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ پیچھے سے آ رہا ہے. تو اگر اس کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں قرآن کی مطلب اس کے سیاق اور سباق سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ حسر والی ضمیر جو ہے نا وہ محذوف ہے. تو آپ اس کی بات صرف آپ صحیح ہے. اس کو الگ سے لے کے نہیں دیکھ سکتے. ہاں لیکن آپ میں یہاں جو ابھی آپ کو سامنے یہ آیت رکھی تھی، یہ جو لانے کا مقصد تھا یا ایون جو اللہ الصمد بھی لانے کا جو آبجیکٹو تھا، اس سے یہ بتانا تھا کہ جب آپ اس قسم کی آیت آتی ہے تو آپ کے پاس ایک حسر کا مفہوم کیسے نکالتے ہیں لوگ. آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جملے کا کانٹیکس ہے یا پیچھے کی آیت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن حسر لانے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا جو ایک جو انہوں نے اس کا جو باب باندھا ہوا ہے تمام اس میں اسی طرح سے باندھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ موجود ہے. یہ بھی ایک ایگزامپل جو ہے قرآن سے ہی موجود ہے، کیونکہ اگر یہاں ہوا یا انتا نہ ہو تو پھر آپ اس کو کیا لیتے ہیں؟ اللہ الغفور کیسے کیا پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیے. یا یہ جو ہے ان نقد تواب الرحیم کو پھر کس طرح سے کرتے ہیں آپ؟ التواب کو کیسے کرتے پھر آپ؟ تو وہ بیسکلی ایک چونکہ اس کا موجود ہے، اس بنا پہ اس کو وہ اس طرح سے کہتے ہیں. وہی میں نے آپ کے سامنے اس کی ایگزامپل رکھی. لیکن آپ کا جو اس میں سوال ہے، آپ کا دوبارہ بتائیں نعمان صاحب کیا سوال ہے، تاکہ میں اس کو مزید دیکھتے ہوئے آپ کو مزید اس کی کلیریفیکیشن انشاءاللہ ہو سکتا ہے ابھی تو نہ دے سکوں لیکن اگلی کلاس میں ضرور دے سکوں گا. سوال آپ مجھے دہرا دیں اپنا. میں سوال یہ تھا کہ جو جیسے قل هو اللہ احد کہہ دو کہ وہی اللہ ایک ہے، پھر ہم نے کہا اللہ الصمد، تو اس میں تو حسر سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف اللہ الصمد لکھیں گے تو مجھ جیسا آدمی جو ابھی تک آپ کی شاگردی سے اسے سیکھا ہے وہ کہے گا یہ مرکب توصیفی ہے. اسی طرح ذالک الفوز الکبیر میں اگر پہلے یہ ذکر نہ آئے کہ ان کے لیے جنتیں اچھا، ہیں جس اللہ کی الصمد کو اگر آپ مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ اللہ بے نیاز ہے. نہیں، اللہ بے نیاز ہے تو آپ نے ترجمہ کر دیا نا، تو آپ نے جملہ بنا دیا ہے آ گیا. جی بے نیاز اللہ، یہ کوئی صرف تو نہیں لگ رہی ہے آپ کو، لگتی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جو ابھی سلیم صاحب نے جو ایک بات کی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں نا، جس کی زبان ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے زبان بنتی ہے، گرامر تو اس کی بعد میں بنتی ہے. تو یہ جو قواعد جو انہوں نے کیا، انہوں نے کیا کیا، جو گرامر کے جتنے بھی اسپیشلسٹ تھے یا جنہوں نے بڑا کام کیا، انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے ہمارے سامنے بہت ساری ایگزامپلس بنا کے رکھی ہے. تو آپ مجھے بتائیں بے نیاز اللہ، آپ اس میں مجھے بتائیں صرف کیا لگ رہی ہے؟ یہ تو بے نیازی. ہاں ایک بات تو آپ کو ہمیشہ اس کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو آپ کی جو خبر ہوتی ہے وہ لازماً دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی وصف ہوگا یا کوئی فعل ہوگا. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں خبر بھی دراصل ہوتی کیا ہے کہ یا تو وہ کسی کا وصف ہوتا ہے یا وہ کسی کا فعل ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے تو یہاں آپ نے اللہ کی بے نیازی کو بیان کیا، جو کہ اب اس کا وصف صرف بھی ہو سکتی ہے یا اس کا فعل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے نیازی کی طرح کرتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ اپنی ایک چیز ہے. لیکن آپ نے اس کو کہا کہ میں اللہ الصمد، لیکن قرآن کی جب یہ جو شروع کے جو پارٹ تھے اپنی جگہ پہ تھے، لیکن آپ کے پاس جب بھی کوئی قرآن مجید کے اندر آیت آئے گی یا عربی زبان میں بھی کوئی جب کوئی تحریر آئے گی تو وہ نامکمل کوئی بھی نہیں ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی مکمل ہی ملے گی. کیونکہ آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ ایسی صورت حال بھی ملے گی. جیسا ایک مثال لے لیں، چھوٹی سی ایگزامپل لے لیں. میں بات کاٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے سمجھنے کے لیے یہ اصول بنا لوں کہ حسر کے لیے ضمیر درمیان میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو خبر ہے وہ حالت معرفہ میں چلی جاتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ بغیر ضمیر کے بھی حسر ہوگا، جو ہم بقیہ آیت کے کنٹیکسٹ سے ہم اس کو سمجھ لیں گے. ہاں یہی میں نے یہی کہا تھا آپ سے، اگر آپ دہرائیں تو میں نے یہی کہا تھا. تو اس کو اسی لیے پہلے آپ کو ایگزامپل میں نے ضمیر کے ساتھ لی، اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ بعض دفعہ قرآن مجید میں آپ کو یہ
قرآن مجید کا اسلوب ملے گا کہ بیچ میں ضمیر نہیں آئے گی، لیکن آپ اس کے کانٹیکٹ سے، کیونکہ آپ کو مبتدا خبر دونوں معرفہ نظر آئیں گی، تو آپ اس کانٹیکٹ سے یہ آپ اس کو لیں گے کہ یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں، یہ جو خبر جو ہے یہ معرفہ اس لیے ہے کہ اس کے بیچ میں ایک حسر کی جو ضمیر ہے نا وہ محسوس، کیونکہ آپ کو بعض دفعہ ملے گا قرآن مجید میں ہم بہت دفعہ پڑھتے آئے ہیں کہ بعض دفعہ مبتدا معذوف ہوتا ہے، صرف خبر ہمیں ملتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، خبر معذوف ہوتی ہے، جیسے وہ سورہ یوسف کے اندر جو آیت ہے قال بل سولت لکم انفسکم صبر جمیل، اب آپ مجھے بتائیں صبر جمیل ان کو آپ کیا لیں گے؟ تو اب جو عربی والے ہیں انہوں نے صبر جمیل کو دو طریقوں سے لیا، کچھ نے اس کو صبر جمیل کو جو ہے وہ خبر لے لیا اور کہا اس کا ایک مبتدا معذوف ہے، کیونکہ آپ اگر کتابوں میں ترجمہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو ترجمہ ملے گا یہ صبر اچھا ہے یا یہ اچھا صبر ہے، جبکہ صبر جمیل ان کا تو یہی ملے گا اچھا صبر، لیکن آپ کو تراجم میں تو یہی ملے گا کہ یہ اچھا صبر ہے یا یہ صبر اچھا ہے، یا کچھ لوگوں نے اس کا ترجم کیا کہ میرا صبر اچھا ہے، کیونکہ بات تو سیدنا یعقوب کر رہے ہیں نا، قال بل سولت لکم انفسکم امر فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وہ پھر ایک دوسرے آیت ہو گئی۔ تو صبر جمیل کو کیا لیا؟ کچھ لوگوں نے صبر جمیل کو جو ہے وہ خبر لے لیا، اور صبری کو اگر آپ دیکھیں تو کیا بن گیا؟ مرکب اضافی بن گیا، اور مرکب اضافی کو مبتدا لے لیا، میرا صبر اچھا صبر ہے۔ اب جب آپ نے مبتدا خبر لے لیا، اب اس کا ترجمہ بن سکتا ہے یا ہے میں، اب مجھے تو وہ جملہ چاہیے نا پورا، ادروائز تو بن ہی نہیں سکتا۔ ایسے بہت سارے مقامات انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم قرآن کی آیات پہ اور جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا انشاءاللہ تعالیٰ ساری اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے نا آسانی پیدا کرے گا اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابھی مختصراً کو سمجھنے کہ اثر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک ضمیر لے کے آئی جاتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان، اور وہ جو ضمیر جو ہوتی ہے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، لیکن قرآن کے اسلوب سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض مقامات پر وہ ضمیر جو ہے معذوف ہوتی ہے، تو ہم یہی ایزیوم کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو ضمیر ایک معذوف ہے جس کی وجہ سے خبر جو ہے وہ معرفہ ہو گئی ہے، اور پھر ہم حسر ہی کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے اندر حسر کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ تھا ذالک الفوز الکبیر، ہم نے کہا یہی ہے بڑی کہانی، تو اس کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں۔ میں ویسے مزید اس کی جو ہے اپنے استاد صاحب سے تھوڑی سی اور کلیریفیکیشن لے لوں گا، اس میں یہاں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اگر کوئی اس سے بہتر مجھے وہ مل گئی تو میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ڈیفینیٹلی، کیونکہ دیکھیں سیکھنے سوال آپ کا انور صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دو بولے بہت جی، یہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا، اس میں آپ ترجمہ کی بات کرتے ہیں کہ ترجمے سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ اس میں اللہ الصمد، تو لیکن جب ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو ترجمے کی فرض کریں ہمیں اپنی اردو آتی، ہم عربی کو سیکھ رہے ہیں، تو اب اللہ الصمد جو ہے وہ دیکھنے والے کو تو مرکب توصیفی لگ رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم نے جتنا سیکھ لیا ہے اس آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں وہ مرکب توصیفی ہی لگے گا، ترجمہ تو لگے گا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو اللہ الصمد جو ہے وہ جب ترجمہ اگر ہم ترجمے کے اوپر چھوڑ دیں 2 منٹ ترجمے کے، وہ آپ کو بالکل لگے گا، لیکن اگر میں نے اللہ الصمد سے پہلے اگر آپ کو یہ پارٹ بتایا ہوگا، یہ پارٹ اگر آپ کو بتایا ہوگا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان جب ایک ضمیر آ جاتی ہے جس سے خبر کو معرفہ میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس قانون کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ چیزوں کو معذوف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے اگزامپل دی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کو سارے تراجم کے اندر جو ملتا ہے
کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. مجھے بتائیں اس میں ہے کا مفہوم کہاں سے آیا اور شروع کا مفہوم کہاں سے لے کے آیا؟ مجھے بتائیں. ادروائز تو سیدھا سیدھا مرکب ہے کہ رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے. لیکن آپ کسی بھی تراجم میں چلے جائیں اور ہر آدمی کے جو بیک آف مائنڈ ہے، آپ بھی جب شروع کرتے ہیں تو آپ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کو یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب موجود ہے کہ وہ بعض دفعہ بہت سارے مقام کے اوپر چیزوں کو محذوف کر دیتا ہے، وہ چیزیں محذوف ہوتی ہیں. ایک اور ایگزامپل لے لیں، آپ پڑھتے ہیں والعصر. اب والعصر میں آپ سے اگر ابھی ایسی پوچھوں مثال کے طور پہ، تو والعصر کیا چیز ہے مجھے بتائیے؟ ایک مرکب ہے نا. والعصر بذات خود کیا چیز ہے؟ جی جی ایک مرکب ہے نا سر، مجھے بتائیے والعصر کیا چیز ہے؟ ایک مرکب ہے. اب یہ مرکب کون سا مرکب ہے سر، مجھے یہ بتائیے. واو اس میں قسمیہ ہو جائے گا یا جار مجرور ہو جائے گا یہ، اور یہ ابتدا میں آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے جار مجرور بن کے، جار مجرور کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. جی متعلق بنتا ہے. کس کے متعلق بنائیے؟ یہ خبر کے متعلق بنے گا. تو اس خبر کے، تو اس کی خبر کیا ہے؟ کیا ہے اس کی خبر؟ پتہ نہیں. صحیح، مطلب میں آپ سے پوچھنا تھا یہ کہاں ہے اس کی خبر؟ یہ کسی کے متعلق ہوگا نا، کیونکہ آگے تو جواب قسم آ رہا ہے، ان الانسان لفی خسر. یہ تو جواب قسم ہے کیونکہ قسم کا جواب ہوگا، تو یہ کسی کا متعلق ہوگا نا. اور آپ کو یہ جانتے ہیں اسی طرح سے کہ جو متعلق یعنی مرکب جاری جو ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے. ہاں قائم مقام خبر ضرور بن سکتا ہے، لیکن یہ مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایک فعل معذوف ہوگا. آپ ایک فعل معذوف سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کا ایک فعل ہے معذوف جو آپ کہتے ہیں اقسم، میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ بن گیا سر. تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے. دیکھیں ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، اس کا آبجیکٹو یہی ہے نا. ہم یہ جو عربی گرامر پڑھ رہے ہیں وہ عربی گرامر عربی بولنے کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم قرآن کے اس فہم کو، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ تعالی، اتنے چھوٹے چھوٹے اتنے خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہم سے شاید ابھی مسنگ ہے. ہم ابھی ڈپینڈنٹ ہیں اور آگے بھی شاید ہو سکتا ہے ہم ڈپینڈنٹ ہی رہیں گے، ہم کو بہت زیادہ ماسٹر پیس نہیں ہو جائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ کو خود ملتی ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے شہزاد صاحب آپ ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں، عابد صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں، تو سارے لوگ ماشاءاللہ کرتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب نعمان صاحب اور طارق صاحب اور حلیم صاحب اور باقی سارے ساتھی ہمارے کر رہے ہوں گے، وہ اسی طرح سے کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ بعض دفعہ بہت سارے مقامات پر بہت ساری چیزوں کو اس نے معذوف کیا، اور بہت ساری جو تراجم میں جو ہمیں بعض دفعہ چیزیں ملتی ہیں اس کی بھی شاید ایک وجہ یہی ہوتی ہے جو ڈفرنٹ، کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ جو ثنا پڑھتے ہیں نماز میں، پڑھتے ہیں نا ثنا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پہلا لفظ کیا ہے آپ کا؟ پہلا کلمہ کیا ہے؟ سبحانہ کا. اب سبحانہ کا، یہ تو ہم فعل کی طرف نکل گئے، لیکن مجھے بتائیں سبحانہ کا بذات خود کیا چیز ہے؟ سبحانہ کا تو یہ ہے نا مرکب اضافی. مرکب اضافی، لیکن سبحانہ کی حالت کیا ہے؟ سبحانہ کی نسبی حالت ہے. تو پھر نسبی حالت پہ کیسے آیا؟ تو پھر آپ یہی کہتے ہو نا، آپ کہتے ہیں اس سے پہلے فعل معذوف ہے، اسبح یا نسبح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں تسبیح کرتا ہوں، یا ہم تسبیح کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو معذوف ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی اس سے، میری کوئی وہ طاقت نہیں ہے
اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بھی کھلیں گی، اور جو ہمیں معلوم ہے وہ ساری انشاءاللہ تعالی آپ کی تک اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو پہنچائیں گے، اور آپ کو جو چھوٹی خوبصورت چیزیں ہیں جو پھر قرآن مجید سے نکلتی ہیں، اور اتنا خوبصورت آپ کے سامنے گلدستہ آتا ہے کہ آپ کو ہی مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں بھی اور اس کو سمجھنے میں۔ الحمدللہ آج ہم نے 2-3 چیزیں چھوٹی کلیئر کور کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو دعا ہے کہ کل سے انشاءاللہ تعالی مبارک مہینہ شروع ہونے والا، جمعے کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا، اور جس طرح سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہفتے میں 1 کلاس کریں گے، تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو 2 بجے کا ٹائم صحیح ہے یا آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے نا؟ تو میرے خیال میں 2 بجے کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر سیٹرڈے کو ملاقات ہوگی۔ آپ سب لوگوں کو ایڈوانس کے اندر رمضان کی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان جو ہے عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے سر، شروع انشاءاللہ کل ہمارا انشاءاللہ دورہ قرآن شروع ہوگا انشاءاللہ، اور 9:30 بجے کا آدھا گھنٹہ پہلے گروپ کے لیے میٹنگ، جی وہ میں 10 منٹ پہلے بھیج دوں گا آپ کو میسج، تو آپ شاید دیکھ لیں۔ انور بھائی کیا ٹائم کیا ہے؟ 9:30 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے، جدہ ٹائم، رائٹ؟ جدہ ٹائم 9:30 بجے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو اس میں ویسے آ رہا ہو، اگر آپ دیکھیں گے نا دورہ قرآن 2020 کے نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے آپ تمام لوگ جو اس کے، ٹھیک ہے سر جی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پھر کل انشاءاللہ شروع کریں گے 9:30 بجے پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے سر جی؟ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔